ہاں میت پہ دیکھ لو آپ, کسی کے ہاں میت ہو جائے, عربوں میں جب ہو جائے نا, ایک بڑی خوبی ہے ان کے یہاں, میت ہو گئی, غسل کیا, دفن کیا, چلو جی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, ما قدر اللہ, اللہ کے یہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی, چلو. ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے, ادھر سے چاچو آ رہا ہے, ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ, فلانے نے نہیں دیکھا, ڈمکانے نے نہیں دیکھا, پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں, بہت مشہور شخصیت تھے, جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے, فیمس ترین شخصیت تھے, چونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی, تبلیغ جماعت کے امیر تھے. میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی, میں مدرسے میں تھا, ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا, مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں گر گئے. میں مدرسے میں تھا, ہمیں اطلاع نہیں تھی, لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم, کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے, تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر. رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے, اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہم ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہ اجمیوں کی رسم ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے, میت پہ گھنٹوں گھنٹوں منہ دکھائی, رونمائی, ایک. پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا, اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, قبر کھودنے میں, پتھریلی زمین تھی, قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا. فجر کے بعد میں نے جنازہ پڑھایا, دفنا دیا. اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کی, بھائی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا نام مشہور تھا حافظ مسعود صاحب. لوگ آ رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں؟ میں نے ہم تو دفنا چکے. یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا, جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. آج لوگ بعض کہہ رہے ہیں نا, حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بیچارے غمزدہ ہیں, اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی, وہ طبی چیز ہے نا, یہ تو اپنے محبوب چھن جاتا ہے, انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے پر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے. لوگ آ رہے کہہ رہے یار کل تک تو یہیں گھوم رہے تھے, مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے, تو غسل کب ہوا, کفن کب ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک, عصر تک رکھنا چاہیے تھا, جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس کے جنازے کو دیکھ کے. سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا, بڑے آرام سے غسل, کفن, دفن, چلو خلاص, سمجھ رہے ہو. اور ملکہ برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے بتاؤ؟ 1 ہفتہ تو لگا ہوگا, فلانا آ رہا ہے, ڈمکانا آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے, فلانا. ابے بھائی ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے, جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, ہم بھی آ رہے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مرو بھی آرام سے, مرنے بھی آرام سے. تو پہلے پہنچ گیا, ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پہلے نکل لیا, ہم اگلی ٹرین سے. کیا خیال ہے بھائی پہنچنے, اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے. اب یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو ہوگا بھائی. آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی, میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے.